السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق جلال۔ آج میں موجود ہوں فیڈرل بورڈ اسلام آباد میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈائریکٹر فیڈرل بورڈ حمید اللہ صاحب، اور آج ہم بات کریں گے ان سے جو یہ فیڈرل بورڈ نے جو امتحانی نظام میں جو تبدیلی لائے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر خاص طور پر ایس ایل او کے حوالے سے، کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں، ٹیچر بھی پریشان ہیں، اور پیرنٹس بھی پریشان ہیں اس نئے نظام اور سیٹ اپ کے حوالے سے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کی وجہ سے ان کے نمبر کم آئیں گے، ان کو زیادہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اور پھر جو ایگزامنرز ہیں جو پیپر چیک کریں گے وہ ان کے نمبر کاٹیں گے، مارکس ان کو جو ہے کم دیں گے۔ ان تمام سوالات کا جو ہے وہ جواب لیں گے ہم آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ طارق جلال صاحب، یہ بہت اچھا ایشو آپ نے اٹھایا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے سوالوں کے جواب آنے چاہیے، اس لیے کہ طلبہ یا طالبات وہ بھی ہمارے بچے ہیں، جو ٹیچرز ہیں مرد ہو یا خواتین ہو، ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ادارے ہمارے اپنے ہیں، ملک ہمارا اپنا ہے، قوم ہم ایک ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو حل بھی کرنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ کوئی کنفیوژن ہو تو اس کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہیے تاکہ کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ ہو۔ تو یہ فیڈرل بورڈ نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں 2022 سے اس کو لاگو کر رہے، تو اس حوالے سے جو بھی سوال ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو پورا اس کا بورڈ کی پالیسی کے حوالے سے بات کروں گا، اور امید ہے کہ اس کے بعد بچے مطمئن ہو جائیں گے، اور پھر بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو ہم پورا دن رات حاضر ہیں اور بچوں کے سارے مسائل حل کرنے کی ہم ذمہ دار ہیں۔ اچھا سر، میں اپنے سب سے پہلے کوشچن کی طرف آؤں گا کہ جو امتحانی نظام ہے، جو ایگزامینیشن سٹرکچر میں جو تبدیلیوں کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا کائنڈلی ذرا بتائیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، صرف اتنا نہ ہے کہ 2022 سے جو ہمارے کویسچن پیپرز بنیں گے وہ بجائے ایک ٹیکسٹ بک کے، جو پہلے نصابی کتاب ایک ہوتا تھا اس سے پیپر بنتے تھے، اور اس میں جو بھی تھا، اگر اکرم نام لکھا ہوا تھا کسی سوال میں تو اکرم ہی پیپر میں بھی آتا تھا، اگر اکرم کو ہم اسلم کر لیتے تھے تو بچے چیختے تھے کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے۔ تو یہ رٹے کی وجہ تھی کہ لوگ ایک چیز کو رٹا کر لیتے تھے، تو اس ٹیکسٹ بک کی جو کویسچن پیپر کا بنیاد تھا اس کی جگہ کریکولم بنیاد بن گیا ہے، اور یہ بھی کریکولم اور ٹیکسٹ بک میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹیکسٹ بک جو بنتا ہے وہ بھی کریکولم کی روشنی میں بنتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ لوگ ایک کتاب سے آزاد ہو جائیں گے اور نصاب کی روشنی میں کویسچن پیپر بنے گا، پیپر اسی طرح کا ہوگا جو پہلے ہوتا تھا، لیکن ایک کتاب کی بجائے وہ کریکولم کی بنیاد پہ بنے گا، اور اس سے بچوں کو جانچا جائے گا، اور ایک بچے کی جو بھی صلاحیت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، اور اس سے بچوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن سر یہ سلیبس کب اور کس نے بنایا سر؟ یہ جو سلیبس ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2006 میں بنایا ہے، اور 2006 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو آئندہ کے لیے تمام بورڈز، پاکستان کے 28 بورڈز ہیں، جس میں سے 9 پنجاب میں ہے، 8 KPK میں ہے، اس طرح 7 سندھ میں ہے، ایک بلوچستان میں ہے، ایک گلگت بلتستان میں جو اس کی یونیورسٹی ہے وہ امتحان لیتی ہے، اور ایک آزاد جموں کشمیر میں ہے۔ یہ سب بورڈوں کے لیے فیصلہ ہوا تھا کہ یہ 2006 سے آنورڈ یہی سلیبس پڑھائیں گے جو نیا سلیبس تھا، اور امتحان جو لیا جائے گا وہ ٹیکسٹ بک کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ایک نصابی کتاب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ نصاب کی بنیاد پہ ہوگا، کریکولم کی بنیاد پہ ہوگا، سلیبس کی بنیاد پہ ہوگا، اس میں جو چیز پوچھی جائے گی اسی طرح جواب، اور اس میں بچوں کے جواب مختلف بھی آ سکتے ہیں، لیکن بچوں کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹیکسٹ بکس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک لکیر کی فقیر آپ نے ایک جواب لکھنا ہے، اور اس جواب سے اب تھوڑے سے بھی ہٹ گئے تو آپ کو نقصان کا خطرہ ہے، لیکن کریکولم بیس ایگزامینیشن میں یہ ہے کہ آپ نے ایک کنسیپٹ دینا ہے، ایک جواب میں اپنا مقصد ڈیفائن کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، تو اس سے آپ 1-2 بندوں کے مختلف جواب آنے کی صورت میں بھی ان کے نمبر ایک جیسے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایگزامینر نے اس کے مقصد کو دیکھنا ہے، اس کے ورڈنگ کو نہیں دیکھنا۔ اچھا سر، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جس طرح آپ نے بتایا، لیکن دیکھیں سر جب بھی کوئی نیا کوئی سیٹ اپ لایا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے پہلے اویئرنیس ایک پوری مہم چلائی جاتی ہے، خاص طور پر جو ایس ایل او کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے طلباء بھی پریشان نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایل او کے حوالے سے مکمل طور پر نہ تو ان کو کوئی بریف کیا گیا ہے نہ ان کو بتایا گیا، تو کائنڈلی سب سے پہلے تو آپ جو ایس ایل او کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ ایس ایل او کیا ہے؟ یہ ایس ایل او سے بنتا ہے جی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اس کو اردو میں ترجمہ محاصل تعلیم کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ یا بچی ایک خاص لیول پر کیا اس کو آنا چاہیے۔ مثلا ایک بچہ اگر 5ویں پاس کرتا ہے
تو 5ویں پاس کرنے کے بعد وہ کس قابل ہونا چاہیے کہ اس کو ریاضی کتنی آنی چاہیے، انگریزی کتنی آنی چاہیے، اردو کتنی آنی چاہیے، اسلامیات کتنا آنا چاہیے. اس طریقے سے یہ ایک آبجیکٹوز کلیئر ہوتے ہیں کہ ایک میٹرک کرنے والا طالب علم جو ہوگا، جو میٹرک پاس کرے گا، اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے. تو یہ ہے SLO. اور اس کا جو ڈیٹیل یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا نظام تھا وہ صرف نالج بیس تھا. نالج بیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے نے کتاب کے اندر اگر 100 سوال ہے اور اس کے جوابات یاد کرنے ہیں تو 100 میں سے 100 یا 50 یا 60 70 جتنے بھی ہے وہ رٹا کر لیتا تھا اور پیپر میں جاتا تھا، اور اس کی قسمت تھی کہ پیپر میں جو سوال اس کے رٹے شدہ میں سے آ جاتے تھے وہ لکھ لیتا تھا. اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اور ایگزامینر کو بھی نہیں پتہ کہ اس نے رٹا سے لکھے ہیں یا اس کے کنسیپٹس کلیئر ہیں. اور ابھی جو ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی زیادہ رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ ایک سوال آیا ہے، اس سوال کا جو جواب اس کے ذہن میں بنتا ہے وہ اس کا جواب اسی طرح لکھے گا اور ایگزامینر اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اگر ہم سائنس کا پرچہ کسی کا لیتے ہیں، فزکس کا، کیمسٹری کا، تو اس میں انگریزی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ AMR میں اس نے غلطی کی ہے. جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ معمولی اسپیلنگ مسٹیک ہم انگریزی کی بجائے سائنس میں بھی دیکھتے تھے ہمارے ایگزامینرز. تو ایگزامینرز کو ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے سائنس کے پرچے میں سائنس کو جج کرنا ہے، اس کی انگریزی کو یا اس کی اردو کو جج نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ انگریزی اور اردو کا پرچہ نہیں ہے، یہ سائنس کا پرچہ ہے. اس کے کنسیپٹس کو دیکھ لیں تو اس سے طلبہ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ رٹے کرنے سے بچ جائیں گے اور کام ان کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن سر وہ اسٹوڈنٹ تو یہ کہہ رہے کہ جناب نے SLO کے حوالے سے بتایا اس کی 3 جو ڈیفینیشن ہے، نالج، انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن کے حوالے سے، تو طلبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو ان کے اوپر ایک اضافی بوجھ پڑے گا، اس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے مارکس کم ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی بادر کر رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے فیڈرل بورڈ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ ان کو اویئر کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے؟ دیکھیں، بات پہلی تو یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ نے اپنے ذمے جو کام تھے وہ سارے کیے ہیں. فیڈرل بورڈ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں بر وقت پتہ نہیں چلا، تو یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے. یہ ستمبر 2021 کا ہے، نوٹیفیکیشن ہے. ستمبر 2021 میں فیڈرل بورڈ کے ڈائریکٹر ریسرچ نے نوٹیفائی کیا تھا کہ 2022 کا امتحانی نظام ہمارا SLO بیسڈ ہوگا، کریکولم بیسڈ کویسچن پیپر ہوں گے، اور یہ ہم نے تمام اسکول اور کالج جو ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہے ان کو بھیجا دیں. تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ کس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے حساب سے ہم نے ستمبر 2021 میں ہر اسکول اور کالج کو انفارم کیا تھا. اور اس کے بعد ڈیٹیل دوسرا نوٹیفیکیشن جو آیا ہے وہ نومبر 2021 کا ہے. اس کے بھی کئی مہینے ہو گئے، جس میں ماڈل پیپر تک ہم نے دیے ہیں، ماڈل پیپر کا حل بھی دیا ہے کہ ہمارے جو نئے پیپر ہوں گے، کویسچن پیپر، وہ کس طرح ہوں گے. تو وہ سارا ڈیٹیل دیا ہے اور اس کا حل کر کے بھی دیے ہے. اور یہ ساری ہماری آج بھی آپ کوئی دیکھ لیں، ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہ موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کا حل بھی. اور ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دی ہیں. اور لیکن یہ ایک چیز میں ذہن میں واضح کروں بچوں کی کہ ہم کوئی کتاب کا انکار نہیں کر رہے. کتاب کو ایک ٹول کے طور پر آپ لے سکتے ہیں. مثلا کریکولم ہے، کریکولم تو آپ نے کہیں سے تو پڑھنا ہے، تو آپ کتاب سے پڑھے. وہ کتاب کوئی بھی کتاب ہو جو آپ کو پسند ہو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3-4 کتابیں جو ویب سائٹ پہ دی ہیں تو بچے کی، میرا اگلا کوشچن بھی سر یہی تھا آپ سے. وہ کہتے ہیں کتاب نہیں پڑھی جاتی، آپ کہہ رہے اتنی ساری کتابیں پڑھیں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ ہم نے جو 4 کتابیں دی ہے یہ پڑھنی پڑے گی. یہ ریفرنس بکس ہیں. ریفرنس بکس کا مطلب حوالہ کے لیے ہے. آپ اس میں سے کوئی ایک کتاب پڑھے، 2 پڑھے، نہ پڑھے، بالکل نہ پڑھے. آپ نیٹ سے یہی ٹاپکس دیکھ لیں اور اس کو سمجھیں. آپ کہیں اور سے کوئی مٹیریل نوٹس کی شکل میں کسی کے پاس ہو جس سے آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہو اور آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو، تو آپ کوئی کتاب نہ پڑھیں. تو کتاب کا مقصد یہ ایک ٹول کے طور پر اس کو آپ لے سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے، لیکن اس ایک ٹول کے علاوہ باقی ٹولز بھی ہیں. اس کتاب کے اندر اگر کوئی مثالیں دی گئی ہیں تو وہ ایک مثالیں ہیں، ضروری نہیں کہ وہی مثال پیپر میں بھی آئے گا. لیکن پیپر میں جو آئے گا وہ اس کا بنیاد ضرور ہوگا، لیکن اس کو ایک ریپلیکیٹ نہیں کیا جائے گا کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ میتھس کا پرچہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ 4 اور 4 کیا ہوتے ہیں، تو وہ کہتے جی 8 ہوتے. کتاب میں لکھا ہے کہ 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. اب اگر کویسچن پیپر میں آتا ہے کہ 5 اور 7 کتنے بنتے ہیں تو بچے اٹھ جاتے تھے کہ تو آؤٹ آف کورس ہے. حالانکہ 5 اور 7 اور 4 اور 4 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو 8 اور یہ 12 سمجھانا ہے، اس کو جمع سمجھانا ہے کہ 1 ڈیجٹ کی ایڈیشن کیسے ہوگی، 2 ڈیجٹ کی ایڈیشن کیسے ہوگی. تو کنسیپٹ اگر آپ کے کلیئر ہو تو آپ کے لیے 4 اور 4 8 بنانا بھی آسان ہوگا اور 5 اور 7 12 بنانا بھی آسان ہوگا. تو ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کے بالکل پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہٹے. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ فرض کرے لکھا ہے کہ اس کتاب کے اندر
کہ اسلم نے 10 سوٹ خریدے، تو اگر اس کا منافع یا کوئی کیلکولیشن کا سوال ہو تو اس اسلم کو اگر آپ نے امجد کر دیا تو بچے کہیں گے امجد تو جی کتاب میں، پوری کتاب میں دیکھ لیں امجد نہیں ہے، تو یہ تو آؤٹ آف کورس ہے۔ حالانکہ وہاں پر مقصد امجد اور اسلم کو اور اکرم کو سمجھانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایڈیشن کیسے ہوگا، ریٹس کیسے بنیں گے، کیلکولیشن کیسے ہوگی۔ تو یہ کنسیپٹ ہم لوگوں کے ذہن کھول رہے ہیں، لوگوں کو ایک بند کنویں سے نکال کے ایک اوپن گلی کی طرف لا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا دیکھ لے اور دنیا جس طرف جا رہی ہے اس طرف جانے کی کوشش کرے، ورنہ ہم لکیر کے فقیر اگر بنیں گے تو ہمیں اس جو چیزیں ہم نے رٹا کی ہے اس سے باہر کی دنیا میں ہم زیرو ہوں گے۔ سر ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک گزارش یہ بھی ہے کیونکہ میں نمائندگی کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی، لیکن یہ فیڈرل بورڈ نے اچانک یہ پروگرام شروع کر دیا، یہ مطلب کس طرح یہ اچانک خیال ہے؟ کوئی شک نہیں، کوئی سیٹ اپ ہے، سسٹم، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دوسری دنیا جو نئی دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن یہ اچانک شروع کر دیا تو پھر یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اچانک شروع کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل بورڈ یا سارے بورڈوں نے کوتاہی کی ہے۔ ہم یہ 2006 میں گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہم نے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا۔ وہ کہتے کریکولم بیسڈ ایگزام، اگر ہم اس وقت امپلیمنٹ کر چکے ہوتے تو ہمارے پاس اب کریٹو لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹ کی غلطی تو نہیں نا؟ امپلیمنٹ اگر نہیں کیا تو اداروں نے نہیں کیا نا؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ نوٹیفائی ہم نے 2021 میں ہی کیا تھا، اور 2021 میں یہ بچوں کو اداروں کو ہم نے بھیجا تھا کہ ہمارا اگلا ایگزام کس طرح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا یہ ایک اضافی بوجھ ہم بچوں پہ ڈال رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بچوں کا بوجھ ختم کر رہے ہیں۔ بچے کے جس طرح میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پہلے اسلامیات کی ایک مثال لیتے، اسلامیات تو خیر اس طرح سلو بیس پیپر نہیں ہوگا، لیکن میں اسلامیات سے آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ اسلامیات کے پیپر میں کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹ کے 5 نقصانات بیان کریں، تو ہر بچے نے رٹا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کے 5 نقصانات ہیں، 5 نقصانات ہیں، یہ سارے اس نے رٹے ہوتے۔ کویسچن پیپر میں اگر سوال آ گیا تو اس نے وہی 5 لکھنے ہیں، اگر اس 5 سے آگے پیچھے ہوتا تو ایگزامینر کہتا کراس، یہ سوال یہ جواب جو ہے کتاب کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس کیا سوال ہوگا جو نیا نظام ہوگا، اس میں یہ ہوگا یہ سوال کہ کوئی بھی جھوٹ کے نقصانات بیان کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم 3 بندے ہوں اور تینوں بندوں کے جواب الگ الگ ہوں، لیکن وہ سارے ٹھیک ہوں، یعنی آپ جھوٹ کے ایک طرح کے نقصانات بیان کریں، میں جھوٹ کے دوسرے طریقے سے بیانات کروں، تیسرا بندہ جو ہوگا اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ کے واقعہ ہوا ہو جس سے اس کو نقصان ہوا ہو، وہ تیسرے طریقے سے بیان کر لے۔ اب سب کا مقصد ایک ہے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے اور اس کی برائیاں ہے، اور ایگزامینر کے پاس جب جائے گا تو تینوں کے جواب الگ الگ ہوں گے، لیکن اس کے مارکس سب کے پورے آئیں گے۔ پہلے نظام میں یہ چیز نہیں تھی، پہلے نظام میں یہ چیز تھا کہ آپ نے جو کتاب میں رٹا کے مطابق جواب دیا گیا ہے وہ چونکہ نہیں لکھا ہے، اس سے تھوڑے سے آپ ہیر پھیر آپ نے کی ہے تو آپ نقصان میں پڑے۔ نئے نظام میں یہ ہوگا کہ بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، تو اس نے اس کی برائیاں بیان کی ہے تو مجھے قبول ہے، ایگزامینر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ اس کو پورے مارکس مل جائیں گے۔ تو اس سے آپ خود سمجھے کہ یہ نیا نظام جو ہے یہ ایک رحمت ہے، سلو بیس کویسچن پیپر یہ ایک رحمت ہے بچوں کے لیے، یہ ایک عملی زندگی میں ان کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنے کا ایک ٹول ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہم اگر وہی 5 برائیاں جھوٹ کے یاد کریں گے تو ہمیں اس 5 کے باہر ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سر یہ بہتر نہیں تھا کہ اس نظام کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر امپلیمنٹ کرتے؟ یہ ویسے ابھی بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگا، اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہمارا 2022 کا کویسچن پیپر ہے وہ سارا سلو بیسڈ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کچھ مضامین ہے، 8 مضامین ہے، انگلش ہے، اردو ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے۔ یہ 8 مضامین پہ یہ ہوگا، اور یہ پیپر بھی پورا ایک طرح کا نہیں ہوگا، اس میں نالج کے کویسچن جس طرح ہمارے پہلے کویسچن آتے تھے نالج کے، یعنی یہ بیان کرو ایک یاد والے سوال کہ میں نے اگر چیز یاد کی ہے تو میں لکھوں گا، اس کو نالج بیس کویسچن کہتے ہیں۔ دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ، تیسرا ہے اپلیکیشن۔ تو اس میں تینوں کیٹیگریز ہوں گے، یہ سارا نہیں ہوگا کہ یہ سارے اپلیکیشن کی یا انڈرسٹینڈنگ کے سوالات ہوں گے، یہ جو ہوگا اس میں تینوں کیٹیگریز کے سوال ہوں گے، اور یہ ہم سٹیپ وائز جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2022 کا کویسچن پیپر کوئی روٹین سے ہٹ کر ہوگا، پیٹرن بالکل وہی ہوگا، سوالوں کی تعداد وہی ہوگی، اس کے جزو وہی ہوں گے، اس کے مارکس وہی ہوں گے، لیکن اس میں بچوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ مختلف طرح کے جواب بھی ایگزامینر ایکسیپٹ کرے گا۔ پہلے یہ ایک مسئلہ تھا کہ ایک طرح کا جواب آتا تھا، ایگزامینر کا بھی لکیر کی فقیر ایک ذہن بنتا تھا کہ جناب اس سے ہٹ کے جواب تو میں قبول نہیں کروں گا، اور بورڈ کی طرف سے بھی یہ ہدایات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اور چیز قبول کرے۔
تو اب تو یہ میں تو کہتا ہوں کہ بچے اگر اس کو سمجھے تو اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور جن لوگوں کو بچوں نے سمجھا ہے وہ تو اس کے ایمبیسڈر بن گئے۔ ہمارے چیئرمین صاحب ایک ادارے میں گئے تھے اور وہاں پر کوئی 1200 بچوں کو ایڈریس کیا اور ان سب کو یہ سمجھایا کہ ایس ایل او بیس ہمارا 2022 کا ایگزام جو کیا ہے یہ آنے والا ہے، یہ کیسے ہوگا۔ وہ سارے بچے جب سمجھ گئے تو یقین کرے وہ سب کہتے کہ ہم تو فیڈرل بورڈ کے ایمبیسڈر بن گئے، اب نئے نظام کے ایمبیسڈر بن گئے، اور ہمیں اس کو پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ہم آپ کے لیے ساتھ دینے کو تیار ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے ایک رحمت ہے کہ بچوں کو ہم ایک بہت بڑی بوجھ ہے، جس طرح میں کیمسٹری کی موٹی کتاب ہو اور آپ کسی بچے کو کہیں اس کو سارے جوابات یاد کریں تو وہ مشکل ہے، یا اسے کہے یہ صرف کنسیپٹ کلیئر کر لیں اور پرچے میں جا کے اپنے کنسیپٹس لکھے، بھلے سے آپ کی انگریزی کی غلطی ہو جائے اس کو انشاءاللہ ہم اگنور کریں گے۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے بتایا چیئرمین صاحب کے حوالے سے وہ گئے، لیکن ڈیفینیٹلی پورا ملک ہے آپ کے پاس ہے، تو فیڈرل بورڈ نے کیا اسکولز اور کالجز کے اساتذہ کرام کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ دیکھیں ہم ٹریننگ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، آج ہے 8 فروری، کل 9 فروری کو ہم نے ادھر 100 پرنسپلز کو بلایا ہے فیڈرل بورڈ، 10 کو پھر 100 کو بلایا ہے۔ اس طرح ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ جا رہے ہیں اور سارے پرنسپل حضرات کو ٹرین کر رہے ہیں۔ اور جو جہاں تک ٹیچرز کی ٹریننگ کا تعلق ہے، ٹیچر چونکہ ڈومین آتا ہے ڈائریکٹریٹس کا، متعلق ڈائریکٹریٹس کا، تو وہ ڈائریکٹریٹس والی ٹریننگ ہمارے علم کے مطابق کچھ لوگ کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتا دوں، میں پچھلے دنوں ایک انسپیکشن کے سلسلے میں ایک دیہات میں گیا تھا، KPK کے ایک دیہات میں گیا تھا، اور وہاں پر 26 اسٹوڈنٹس تھے 9th کلاس کے، فرسٹ ٹائم وہ آ رہے تھے۔ ان کے ہر ٹیچر سے میں ملا، ہر ٹیچر کا انٹرویو کیا، ان سے SLO، کریکولم بیسڈ کویسچن پیپر، یہ ساری چیزیں پوچھی، فیڈرل بورڈ جو انیشیٹو لے رہے یہ ساری چیزیں پوچھی۔ یقین کرے مجھے اتنا حوصلہ ہوا کہ وہ جو 20,000 روپے تنخواہ لینے والا ٹیچر ہے، وہاں پر خاتون تھی، سارے ٹیچرز وہ بالکل 100% کنونس تھے اور کلیئر تھے اور یکسوئی تھی ان کے اندر۔ پھر میں کلاس روم میں گیا اور ان بچیوں سے ملا، ساری بچیاں تھی، بچیوں کا اسکول تھا، ان بچیوں کو میں نے کلیئرلی کہا کہ آپ کو جو مسئلہ ہے بتا دیں، فیڈرل بورڈ کے حوالے سے ہو، نئے نظام کے حوالے سے ہو، SLO کے حوالے سے ہو، دے آل ور ویری مچ سیٹسفائیڈ۔ اس نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا، میں نے کہا اس اسکول میں تو مجھے آتے ہوئے کچے راستے سے آیا ہوں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دیہات والے تو سمجھ رہے ہیں اور شہر والے کہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ میں کہتا ہوں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اکثر جو ڈائریکٹریٹ سے جو کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے وہ ٹریننگ کر چکے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ہمیں یہ پہلے کہتے تھے کہ 8ویں تک ہم لوگوں کو کنسیپچول سسٹم میں گزارتے اور 9ویں 10ویں میں جب آپ کے پاس آتے تو آپ رٹھے پہ لگا لیتے ہیں۔ تو ہم تو ان کا مسئلہ ڈیمانڈ پہلے سے تھا، ہم نے ابھی حل کر دیا۔ تو اس بار تو بچوں کو خوش ہونا چاہیے، اسکولوں کو خوش ہونا چاہیے، پیرنٹس کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ بچے جو ہے وہ کچھ کریٹو بن جائیں گے، کچھ رٹے سے نکل جائیں گے اور کریٹو بن جائیں گے، اور اس سے اس کے ریزلٹس پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ان کے امتحان کی تیاری بھی پہلے سے آسان ہوگی۔ لیکن سر اس میں میرا یہ کوشچن ہے، کیونکہ جو میں نے ایگزامنرز کی ٹریننگ کے حوالے سے آپ سے بات کی، طلباء کے مائنڈ کے اندر یہ ہے کہ جب مختلف قسم کے جو ایگزامنرز ہوں گے، طلباء کے مختلف جوابات ہوں گے تو ان کے نمبر کٹیں گے، تو اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ ہمارا ایگزامینرز، ہم آج کل ڈیٹا لے رہے ہیں کہ جن ایگزامینرز کو ہم نے 2022 میں اپوائنٹ کرنا ہے، ہمارے کنٹرولر آف ایگزامینیشن صاحب بشیر خان صاحب، یہ ان کے ڈومین میں ہے، وہ ڈیٹا لے رہے ہیں، میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ سارے جو بھی ایگزامینرز ہمارے پاس آئیں گے ان کو پوری طرح ٹریننگ سے گزار کے ان سے مارکنگ کروائیں گے۔ یہ ساری چیزیں پچھلے سال سے ہم نئی چیزیں کچھ کر رہے، تو ایگزامینرز ہمارے پول پہ جو بھی آئے گا اس کو ہم یہ ساری چیزیں سمجھائیں گے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم ایگزامینر کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس کو پوری ہدایات دیں گے، روبرکس دیں گے، کہ گائیڈ لائنز دیں گے، وہ اسکرین پہ بھی اس کو گائیڈ لائن نظر آئے گی کہ اس سوال کو کیسے مارک کرنا ہے۔ ایک سوال کے 2 جواب بھی آ سکتے ہیں اور دونوں مختلف ہو، مطلب ایک ہوگا، تو وہ دونوں ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ مطلب آپ کی بات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بورڈ نے پوری جو ہے وہ پالیسی مرتب کی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اسٹوڈنٹس اگر اس کو سمجھے تو وہ کہتے یہ تو آج سے 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں خود ظاہر ہے ہم اس رٹے والے سسٹم سے گزرے ہیں، ہم نے میٹرک انٹر ماسٹر تک کیا ہے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ یہی یاد کرتے تھے۔ آپ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم پورا کتاب تو یاد کر لیتے ہیں لیکن باہر نکل کے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ پہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ مضمون لکھو تو مضمون تو لکھ لیتے ہیں، لیکن جھوٹ چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے جھوٹ بولنا ہم نے نہیں چھوڑنا، تو اس علم کا فائدہ ہی نہیں ہے جو میری زندگی کو متاثر نہ کرے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ بہت اچھا ہوگا۔
ایگزامینر سارے اس کی روشنی میں مارکنگ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کچہری میں یہ کلیئرلی کہا تھا کہ ہمارا رزلٹ پہلے سے بہتر آئے گا انشاءاللہ. ہمارے سر میں یہی کیونکہ اکثر دیکھیں نا بورڈ کا جو پاس جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ رزلٹ کے حوالے سے وہ بڑا اچھا ہے، تو اس طرح کے کوشچن پیپر سے ان کے جو رزلٹ کے اوپر جو ہے وہ متاثر تو نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہوگا. یہ رزلٹ 2022 کا رزلٹ پہلے سے بھی بہتر ہوگا. اگر پہلے 80% آ رہا تھا تو اب 85-90% انشاءاللہ آئے گا. اچھا سر، میں لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو آپ نے SLO کے حوالے سے بات کی، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز کے حوالے سے بات کی، میں تو یہ سمجھا ہوں کہ یہ ایک پوری جو جنریشن ہے اس کو بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں، صرف مطلب سلیبس کے حوالے سے لے کر نہیں، جو ٹیکسٹ بک کے اندر ہوتا ہے اس تک کر نہیں، وہ اس کی جو نالج ہے اس کو گین کرنے کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پیپر سے جو ایک اسٹوڈنٹس ہے خاص طور پر اس کی جو آنے والی زندگی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس کے لیے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ 1100 میں 1100 نمبر لیتے ہیں، 1090 لیتے ہیں، 1080 لیتے ہیں، 1070 1050 لیتے ہیں، لیکن جب وہ انٹری ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں فیل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس نے رٹا کیا تھا، وہاں پر کنسیپچول تھوڑا سا کنسیپٹ اس سے پوچھے گئے تو وہ فیل ہو گیا. تو ہم یہی کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بچہ ہو وہ ویل پریپیئرڈ ہو کے جائے، تیار ہو کے جائے، اس کو کسی اور اکیڈمی کی ضرورت نہ رہے. وہ وہاں پر بھی اپنا جواب اسی طرح لکھ سکے جس طرح یہاں پر. اگر ہم نے یہاں پر تیار کیا ہوتا تو وہ ادھر فیل نہ ہوتا. یہ آپ میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن ہمارے بورڈوں کے بڑے بڑے نمبر لینے والے لوگ فیل ہوئے ہیں انٹری ٹیسٹ میں. اور انٹری ٹیسٹ میں دیکھ لیں آپ کو یہ ملے گا کہ اکثریت جو ہے ریشو کے حساب سے یہ فیڈرل بورڈ جو سرکاری بورڈ ہے اس میں فیڈرل بورڈ ٹاپ پہ ہے، اس لیے کہ ہمارا پیپر نسبتاً پہلے سے بہتر تھا، یعنی دوسرے بورڈوں کی نسبت پہلے سے بہتر تھا. ابھی بھی انشاءاللہ جب یہ مزید بہتر ہوگا تو اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا اور وہ ایک عملی زندگی کے لیے تیار ہوں گے. یہ ہم ان کو کریٹیوٹی لاتے ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ جو ہوگا وہ چیٹنگ ختم ہو جائے گا. چیٹنگ دیکھیں، نقل کیوں؟ نقل جی میں نے پیپر کے لیے تیار پرچیاں بنا کے جیب میں رکھنی ہے اور وہ لے جاؤں گا، اور اسی طرح جب سوال آئے گا تو وہ لکھیں گے رٹے پہ رٹا. اب جب رٹا ہوگا ہی نہیں، ہم کنسیپٹ پوچھیں گے تو اس چیٹنگ کے لے جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس سے چیٹنگ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ، ڈسکریج ہوگا، اور بچے کے اندر کریٹیوٹی آ جائے گی اور وہ خود سے سوچے گا، خود سے مسائل حل کرے گا، اور ایک پاکستان کے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور اپنے سوسائٹی کے لیے ایک مفید شہری بنے گا، اور اس سے ہمارے ملک کو کچھ فائدہ ملے گا. ورنہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے، ہم 16 سال انگریزی پڑھتے ہیں، 1 کلاس سے لے کر 16ویں کلاس تک انگلش ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہمیں انگلش 16ویں جماعت پاس کر کے باہر آتے ہیں تو 1 گھنٹہ انگریزی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، بالکل. اگر کوئی انگریز آ جائے انگلینڈ سے اور اس کے ساتھ انگریزی بولنی پڑے تو نہ ہمیں اس کی انگریزی سمجھ آتی ہے اور نہ ہم اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سسٹم کی نقص ہے. انگلش ہمیں اس لیے نہیں پڑھایا جانا تھا کہ ہم نے فل سٹاپ اور کاما اور ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ہمیں یہ تھا کہ انگلش کو ہم ریڈ کریں، ہم رائٹ کریں، انگلش کو ہم سپیک کریں، اس کو ہم لسن کریں، اس کو ہم سمجھیں. یہ تھا. اگر ہمیں انگلش صحیح طریقے سے پڑھایا جاتا تو آج دنیا جہان کا جو لٹریچر انگلش میں ہے وہ ہمیں فر ہمارے اس ٹپس پہ ہوتا، ہم فوراً اس کو سمجھ لیتے. لیکن ہم اب دیکھیں نا، پنجابی ہے یا پشتو ہے یا سندھی ہے، اس کو ہم نے کہیں گرامر پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. لیکن مجھے آپ پنجابی بولیں، میں پشتو بولوں یا آپ پنجابی بولیں، آپ کے سب کو سمجھ آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایز اے لینگویج آپ نے فوکس کیا ہے تو آپ اس میں کامیاب ہیں. اگر آپ کو پنجابی کی گرامر اور ان میں الجھایا جائے تو آپ پنجابی نہیں سیکھ سکیں گے، گرامر سیکھ سکیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مفید شہری اس وقت بنا لیں جب وہ ایک سبجیکٹ کا مقصد اس کو بیان کر کے. اب میتھس ہم پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، اس کا اپلیکیشن نہیں بتاتے کہ اس کا اپلیکیشن آپ کی زندگی میں کیا ہوگا تو کیا فائدہ ہے. کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو سیدھے مثال بتائی کہ جھوٹ کی مذمت جو آئی ہے تو اللہ نے قرآن حدیث میں جو رسول نے بیان کی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کی کہانیاں سنیں اور کہانیاں یاد کریں، وہ اس لیے ہے کہ آپ جھوٹ کو چھوڑیں. اب جھوٹ کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اور اس پر مضامین بڑے بڑے لکھ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نالج تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا اپلیکیشن نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی نالج کے ساتھ اپلیکیشن بھی آ جائے، انڈرسٹینڈنگ بھی آ جائے اور وہ اس ملک ایک مفید شہری بن سکے. اور باقی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، اپنے سوال تو نہیں کیا ہے لیکن میں ایڈ کروں کہ ہمارا فیڈرل بورڈ کے ویب سائٹ پر ہمارے سارے سبجیکٹس کے ماڈل پیپرز موجود ہے، سلیبس موجود ہے.
اور ماڈل پیپرز کا سلوشن بھی موجود ہے. ہر پیپر کو ہم نے ہر سوال کو حل کیا ہے, اور حل کرنے کے ساتھ ہم نے اینڈ پہ یہ بھی دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہی جواب ہو, اس کے علاوہ بھی جو جواب ہوگا جو مقصد کو پورا کرے گا وہ بھی ہمیں قبول ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو جواب لکھا ہے, لوگ ہم سے کہہ سکتے کہ آپ نے جو جواب لکھا ہے یہ بھی تو آپ نے ایک ٹیکسٹ لکھا ہے, لیکن ہم نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اس طرح کا جواب آنا چاہیے, آپ اس سے الگ جواب لکھ لیں لیکن مقصد وہی ہو تو ہمیں قبول ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہم نے بورڈ کے ویب سائٹ پہ رکھا ہے, وہ فری ہے اسٹوڈنٹس کے. آپ ویب سائٹ کو ہمارا سرچ کریں, اسٹوڈنٹس کے آئیکن کو اس کو دیکھ لیں, اس کے اندر لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہر کلاس کے, ہر سبجیکٹ کے, ہر ٹاپک کے ہو رہے ہیں. کچھ مزید جو ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں اگر کسی بچے نے آج تک 9th یا 10th کا بچہ تیاری نہیں کی اور وہ صرف اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ اس کا سارا, ابھی ہمارا 19 مئی کو امتحان ہے میٹرک کا, اور جون کے مڈ میں تقریباً ہوگا انشاءاللہ انٹر کا امتحان. تو ابھی اتنا ٹائم ہے کہ اگر ہم ابھی سے شروع کریں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم آرام سے بیٹھے اور کوئی کام ہم نے کرنا نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ بغیر حرکت کے تو کچھ برکت نہیں آئے گی. حرکت کریں گے تو برکت آئے گی, اور ٹیچرز بھی انشاءاللہ مطمئن ہوں گے, پیرنٹس بھی مطمئن ہوں گے, بچے بھی مطمئن ہوں گے, اور اداروں کے اندر بھی ایک پورے ملک میں ایک حوصلہ افزا نظام آئے گا. اور اس چیز کو فالو کر رہے ہیں پنجاب اور سندھ بھی. ہمارے چیئرمین صاحب کو انہوں نے بلایا تھا, فیڈرل بورڈ کے چیئرمین کو, یعنی پنجاب کے بورڈ کے چیئرمین صاحب بما ان کے وزیر تعلیم صاحب, وہاں ایک میٹنگ ہوئی ہے, چیئرمین صاحب نے پریزنٹیشن دی ہے. اس طرح سندھ میں بھی گئے ہیں, وہ سارے لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے, اور وہ ہمارے اس طرف آ رہے ہیں, اور ہم مل جل کر انشاءاللہ اس ملک اور قوم کو اور اس بچوں کو پروان چڑھائیں گے اور ان کی بہتری. دیکھیں ہم اس قوم کا حصہ ہیں, اس قوم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم اس قوم کے اچھائی کے لیے نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور نہیں آ کے سوچے گا, اور کسی اور سے ہم گلا شکوہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے سے شکوہ کرنا چاہیے اگر ہم ان کے لیے بہتری کا کوئی کام نہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2022 کا اگزام آنے دیں, وہ دیکھ لیں, ابھی تیاری کر لیں. امید ہے کہ آپ 2022 کے بعد بچوں کے ابھی تک بھی کافی سوالات حل ہو جائیں گے, لیکن 2022 کے امتحان سے جب گزریں گے تو بچے یہ محسوس کریں گے کہ یہ نظام فیڈرل بورڈ جو 2022 میں لایا ہے یہ تو 2015 میں آنا چاہیے تھا. تو مجھے امید ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ حمیداللہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر فیڈرل بورڈ اسلام آباد تھے, اور میں جب آیا تو میرے مائنڈ میں بہت سارے کوشچن تھے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بریفلی آنسر دیے, اور جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, بہت سارے جو سوالات ہیں, بہت ساری کیوریز جو ہیں وہ ان کی حل ہو چکی ہوں گی. فیڈرل بورڈ کی جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ چیزیں اویلیبل ہیں, موجود ہیں. آپ وہاں پہ جا کے مزید جو ہے SLO کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جو آپ کی کیوریز ہیں, کوشچن ہیں, وہ ان کا حل, ان کے بارے میں جو ہے اپنا جواب لے سکتے ہیں. تو بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا سر. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتے ہیں, پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ جی.